مولانا کیسے آئے؟ طبیعت ٹھیک ہے؟ الحمدللہ، اللہ کا کرم، آپ خیریت سے ہوں؟ بس آپ کی دعا ہے بہترین۔ بس آئے تھے، بس کچھ سوالات تھے جی تو کافی مطمئن ہونے کے لیے، اصل میں اکثر لوگ سوالات کرتے ہیں ہم سے، تو جوابات تو ہوتے ہیں لیکن دلائل نہیں ہوتے، تو دلائل کی روشنی میں بات کرنے کے لیے میں نے کہا کہ آپ سے چند سوالات کر لوں تاکہ دلائل کا ذخیرہ بھی ہمارے پاس ہو، تاکہ جو ہم سامنے والا اگر کوئی بھی سوال کرتا ہے بالفرض تو اس کے جوابات ہمارے پاس ہونا لازمی ہے۔ جی پوچھیں، کون سا سوال ہے؟ سوال نمبر مفتی صاحب پہلا میں اس آپ سے یہ ہے کہ قرآن پاک میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو انا ارسلناک شاہدا و مبشرا، تو شاہد کا لفظ جو ہے یہ گواہ کے لیے آتا ہے، اور گواہ تو ہر جگہ حاضر ناظر ہوتا ہے، تو بریلوی حضرات جو کہتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم حاضر ناظر ہے اور وہ شاہد کو گواہ کے معنی میں لیتے ہیں، تو آپ حضرات اس کا کیوں انکار کرتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھو، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ مسئلہ حاضر اور ناظر میں ہمارا اور بریلویوں کے اختلاف نہیں ہے، یہ پورا لفظ بولیں، ہر وقت ہر جگہ حاضر اور ناظر، اس میں اختلاف ہے۔ حاضر کا معنی ہوتا ہے موجود، ناظر کا معنی ہوتا ہے دیکھنے والے۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام جس جگہ موجود ہوتے تھے وہیں حاضر بھی ہوتے تھے، ناظر بھی ہوتے تھے، اس میں ہمارا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ مسئلہ جہاں تک ہے نا، وہ صرف یہ ہے کہ ہر وقت ہر جگہ حضور حاضر ہیں یا نہیں ہے۔ اہل سنت والجماعت احناف دیوبند کا عقیدہ ہے کہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام انسان ہے، اور انسان ہر وقت ہر جگہ حاضر و ناظر نہیں ہوتا۔ حضور سید البشر ہیں، افضل البشر ہیں، اکمل البشر ہیں، لیکن حضور پاک علیہ السلام ہر جگہ حاضر ناظر نہیں ہیں۔ ہر جگہ موجود ہونا بلا کیف یہ اللہ رب العزت کی صفت ہے۔ اگر ہم حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو حاضر ناظر مانتے ہیں تو بہت سی آیات کا، احادیث کا انکار لازم آتا ہے۔ مثلا آپ کہتے ہیں کہ شاہدن کا معنی ہے حضور پاک علیہ السلام گواہ ہے، اور گواہ ہر جگہ حاضر ناظر ہوتا ہے۔ اگر یہی بات ہے تو گواہ ہر جگہ حاضر ناظر ہوتا ہے تو پھر تو بریلوی پھنس جائیں گے اس مسئلے پہ۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے سورت نمبر 2 سورۃ البقرہ آیت نمبر 145 میں جو یہ ارشاد فرمایا ہے نا، تو پھر پوری امت حاضر بنتی ہے، ہر وقت بھی حاضر بنے گی، ہر وقت بھی ناظر بنے گی آپ کے اصول کے مطابق۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، اے امت محمدیہ کے لوگوں، آپ تمام پچھلی امتوں پر گواہ ہو۔ کل قیامت میں ہم نے گواہی دینی ہے نا پچھلی امتوں کی، تو جب ہم نے گواہی دینی ہے تو پوری امت گواہ ہے، مانو پوری امت حاضر و ناظر ہے، شاہد کی جمع آئی ہوئی ہے، شہداء علی الناس۔ اب بریلوی اس کا کیا معنی کرے گا؟ بریلوی پتہ ہے معنی کیا کرتے ہیں؟ ہاں بات تو ٹھیک ہے، پوری امت کو گواہ کہا ہے، لیکن اس کا معنی ہے انہوں نے حضور علیہ السلام سے باتیں سنی ہیں تو پچھلی امتوں پہ جا کے انہوں نے گواہی دینی ہے۔ تو ہم کہیں گے بالکل ٹھیک ہے، ہمارے اعمال بھی فرشتوں کے ذریعے اللہ حضور پہ پہنچا دیتے ہیں، حضور اعمال کو دیکھ کے ہمارے واسطے گواہی دیں گے، اسے گواہ کہا گیا۔ کسی کی خبر کی بنیاد پہ گواہی دینا بالکل ٹھیک ہے۔ دیکھو، فرشتے خبریں پہنچاتے ہیں حضور علیہ السلام تک، حدیث سے ثابت ہے، ہم دیوبندی اس کو مانتے ہیں، ہم کوئی مماتی نہیں ہے کہ ہم حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام تک عرض اعمال کی بات نہ مانیں۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ ساری چیزیں پہنچ رہی ہیں تو حضور پاک علیہ الصلوۃ اس کی موجودگی پہ گواہی دیتے ہیں، اور فرشتوں سے غلطی ممکن نہیں ہے۔ لا یعصون اللہ ما امرهم ویفعلون ما یؤمرون، سورۃ التحریم 28 پارے کا آخری صفحہ، اللہ فرماتے فرشتے جھوٹ نہیں بولتے۔ تو اس نہ جھوٹ بولنے والے بندے کے مطابق حضور پاک گواہی دیتے ہیں۔ اور ہدایہ شریف کتاب الشہادات جلد 3 میں یہ بات موجود ہے، انما یجوز للشاہد ان یشہد بالاجتہاد باخبار من یثق بہ، کہ خبر ثقہ آدمی سے سن کے بھی بندہ گواہی دے سکتا ہے۔ تو حضور پاک جب تک دنیا میں موجود تھے صحابہ کو دیکھ کے گواہی دیتے تھے، اور جب حضور دنیا سے تشریف لے گئے پھر امت کے اعمال حضور پر پیش ہوتے ہیں تو اس پر گواہی دیتے ہیں۔ اس پر اہل سنت والجماعت احناف کا اتفاق ہے۔ چلیں دوسرا سوال مفتی صاحب یہ ہے کہ قرآن میں ہی وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو رحمت کہا کہ آپ دونوں جہانوں کے لیے رحمت للعالمین ہیں، تو رحمت تو ہر جگہ موجود ہوتی ہے، تو پھر آپ رحمت جب ہر جگہ موجود ہوتی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ حضور بھی حاضر ناظر ہے۔ جب حضور کو رحمت کا لفظ کہا تو رحمت ہر جگہ موجود، تو حضور بھی ہر جگہ موجود۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ یہ جو آیت ہے یہ سورۃ انبیاء کی ہے اور آیت نمبر 107 ہے، وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، اے پیغمبر ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا ہے۔ تو آپ کا دعویٰ یعنی بریلویوں کا دعویٰ یہ ہے کہ جو رحمت اور رحمت ہر جگہ، حضور پاک بھی ہر جگہ، تو سورۃ یونس آیت نمبر 5 کا بریلوی کیا جواب دیں گے؟ هو الذی جعل الشمس ضیاء والقمر نورا، اللہ فرماتے ہیں سورج روشن ہے، چاند بھی روشن ہے، میں نے سورج اور چاند کو روشن بنایا ہے۔ ایسی بات ہے؟ روشنی ہر جگہ ہوتی ہے یا نہیں ہوتی؟ تو سورج بھی ہر جگہ ہوتے نہیں، چاند بھی ہر جگہ ہوتے نہیں۔ کیوں؟ چاند ایک جگہ ٹھہر کے روشنی دے سکتا ہے
سورج ایک جگہ ٹھہر کے روشنی دے سکتا ہے تو یہی معنی یہاں کر لیں کہ حضور رحمت حضور ایک جگہ رہ کر نور نبوت کا فیض حضور پھیلا سکتے. تو جیسے سورج چاند روشن ہے پر روشنی ہر جگہ، سورج چاند ہر جگہ نہیں ہے، اس طرح حضور رحمت ہے، رحمت ہر جگہ لیکن حضور ہر جگہ نہیں ہے. اس کی ایک اور مثال، ہماری سریکی زبان میں بیٹی کو رحمت کہتے ہیں. کسی گھر میں بیٹے پیدا ہو تو کہتے ہیں نعمت ہے، بیٹی پیدا ہو تو کہتے ہیں رحمت ہے. تو جب بیٹی رحمت ہے، رحمت ہر جگہ، بندے کی بیٹی بھی ہر جگہ ہوتی ہے نہیں. تو پھر تو اس کا یہ معنی نہیں ہے کہ رحمت ہے حضور تو رحمت ہر جگہ، حضور بھی ہر جگہ. تو یہ بالکل معنی غلط ہے. 1400 سال سے آیت موجود ہے. کسی صحابی نے، کسی تابعی، کسی تبع تابعی، کسی امام، کسی محدث مفسر نے جو اہل و سنت والجماعت، اس کا معنی یہ نہیں کہ حضور حاضر ناظر. ٹھیک ہے. تیسرا سوال یہ کہ وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ وَأَنْتُمْ تُتْلَى عَلَيْكُمْ آيَاتُ اللَّهِ وَفِيكُمْ رَسُولُهُ، کہ تم میں ہی رسول ہے. جب تم میں ہی رسول ہے تو رسول، جب اللہ نے کہہ دیا کہ تم میں ہی رسول ہے تو یہ بھی موجود کی دلیل آتی ہے. تو اس لیے کہ ہم یہ کہیں گے کہ حضور جگہ حاضر ناظر ہے. یہ سورت نمبر 3 سورت آل عمران کی آیت نمبر 101 ہے. اللہ پاک فرماتے ہیں وفیکم رسول کیف تکفرون آیات اللہ وانتم تتلی کیف تکفرون باللہ وانتم تتلی علیکم آیات اللہ وفیکم رسول، تمہارے اندر اللہ کے رسول موجود ہیں. یہ آیت قرآن کریم کی ہے. لیکن اس کا کیا معنی حضور حاضر ہے؟ کیا اس کی تفسیر میں، اس کے بیک گراؤنڈ میں، اس کے پس منظر میں، اس کی تشریح میں کوئی واقعہ موجود نہیں ہے؟ یہ صرف آیا اکیلی تو نہیں ہے، اس کی آگے پیچھے بھی تو کوئی واقعہ موجود ہے. وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا. یہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، یہ اس کا پس منظر ہے، ما قبل و ما بعد ہے. تو یہ پوری تفسیر وہ اٹھائیے جو بریلوی اور ہماری مشترکہ ہے. تفسیر کشاف اٹھا لیجئے، تفسیر نصفی اٹھا لیجئے، یہ ہم دونوں مشترکہ مانتے ہیں. ان تفاسیر نے لکھا ہے کہ یہ اس وقت کی بات ہے کہ جب قیس بن شماس جیسے یہودی نے صحابہ کو لڑانے کی کوشش کی، جھوٹ بول کے. صحابہ میں صلح ہو چکی تھی، پھر لڑانے کی کوشش کی، ارسر نو لڑائی کی بات کی. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اچانک وہاں پہنچ گئے. تو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام کو بتایا کہ میں موجود ہوں، میری موجودگی میں تم جنگ کر رہے ہو، یہ کون سی بات ہے؟ تو صحابہ کرام کو اللہ نے تنبیہ کرنے کے لیے آیت اتاری کہ اللہ کے بندے، اوہ صحابہ کرام، اوہ نبی کے شاگرد، تمہارے اندر اللہ کے رسول موجود ہیں. اس یہودی بے ایمان کی باتیں ان سے جا کے پوچھ لو، کیوں آپس میں لڑتے ہو؟ پہلے پوچھو. تو یہ صحابہ کو فرمایا گیا تمہارے اندر اللہ کے رسول، یہ نہیں کہا گیا قیامت تک آنے میں حضور پاک موجود ہیں. اگر فیکم رسولوں کا معنی حضور قیامت تک موجود ہیں تو پھر مکی اور مدنی کا فرق کیوں ہے صورتوں کا؟ یہ صورت آل عمران مکی ہے یا مدنی، آپ طے کر لیں. تو جب مکی اور مدنی کا فرق ہے، قرآن میں 114 صورتیں ہیں، 86 مکی ہیں، 28 مدنی ہیں. مکی کا معنی ہجرت سے پہلے مکہ میں اتری، مدنی کا معنی ہجرت کے بعد مدینے میں اتری. تو اس کا معنی حضور ہر جگہ ہوتے تو مکی مدنی کا ڈیفرنٹ نہ ہوتا. مکی مدنی کا فرق بتا رہے اور حضور ہر جگہ حاضر ناظر نہیں ہے. فیکم رسول، تو یہ ایک وقت کی بات ہے. بغیر تفسیر کے، بغیر تشریح کے کسی آیت کا ترجمہ کر دینا اور اس تشریح سے آنکھیں بند کر لینا، یہ تو ایسا ہے جیسے کوئی کہے اللہ فوت ہوگا. ہم کہیں اللہ فوت کیوں ہوگا؟ اللہ تو حی القیوم ہے. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اللہ تو زندہ ہے، فوت کیسے ہوں گے؟ وہ کہے گا قرآن کریم میں کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس نے مرنا ہے. اور قرآن میں وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ، اللہ تمہیں اپنے نفس سے ڈراتا ہے. تو اللہ کا نفس ثابت ہو گیا، لہذا اللہ کو موت آئے گی. تو ہم کہیں گے کہ اس کی تفسیر، اس کی تشریح نہیں ہے، بغیر تشریح کے بات سمجھ گئے. تو بغیر تشریح کے اگر اس جگہ بریلوی فیکم رسول سے حاضر ناظر مانتے ہیں تو نعوذ باللہ خدا کی موت کو بھی پھر قائل ہو جائے. یہ صرف ان وقتوں کی بات ہے کہ جو صحابہ کو کہا گیا کہ آپ میں اللہ کے رسول موجود ہیں، جاؤ ان سے تصدیق کرا لو، بس اتنی سی بات. اچھا، دوسرا 14 نمبر سوال یہ ہے مفتی صاحب، بریلوی حضرات اپنے پروگرامات کے اندر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے خالی کرسی چھوڑتے ہیں. تو یہ دیوبندی اتنے بے ادب کیوں ہے کہ یہ خالی کرسی نہیں چھوڑتے؟ اس کی کیا وجوہات ہیں؟ وہ خالی کرسی کیوں چھوڑتے ہیں کہ اس میں اللہ کے رسول آ کر بیٹھیں گے؟ جی سبحان اللہ. خالی کرسی چھوڑتے ہیں بریلوی، خالی مصلح چھوڑ دینا. میں اس مسجد میں امامت نہیں کروں گا، اس میں حضور امامت کرائیں گے. کوئی مولوی اپنا ممبر چھوڑ دینا، مصلح چھوڑ دے، اس کو شرم نہیں آتی؟ حضور کی موجودگی میں نماز پڑھاتا ہے، یہ حضور کی موجودگی میں صدیق اکبر امام نہیں بن سکتے تھے، یہ کیوں بنا؟ اللہ باذن ہے نا، صدیق کو حکم ہوا تو امام بنے، ویسے تو نہیں بن سکے. تو اس کو حضور نے حکم کیا تو میری جگہ امامت کر. حضور کے لیے کرسی خالی چھوڑتا ہے یہ بندہ، مصلح خالی کیوں نہیں چھوڑتا؟ خطابت کی جگہ خالی کیوں نہیں چھوڑتا؟ جمعہ بھی لوگ حضور کے پیچھے پڑھیں، نمازیں بھی حضور کے پیچھے پڑھیں، جنازہ بھی حضور کے پیچھے، عید بھی حضور کے پیچھے، صلاۃ الکسوف خسوف ساری حضور کے پیچھے پڑھیں. اس پہ کیوں؟ اس کا مسئلہ کچھ اور ہے. کرسی خالی چھوڑ کے وہ ہمیں کہتے ہیں دیکھو حضور آ کر بیٹھ گئے ہیں. تو جو حاضر ناظر ہوتے ہیں وہ آ کر بیٹھتے، وہ آتا کیسے ہے، جاتا کیسے؟ کرسی خالی چھوڑتے ہیں. اصل میں پیٹ کے کھانے کا چکر ہے.
मौलवी मिंबर छोड़ दे ना तो उसको मिलेंगे हलवे कहाँ से मिलेंगे, 11वीं का दूध कहाँ से मिलेगा, वो तो उसे माँ का जहर समझ के पीने पे तैयार है। इसी वजह से कुर्सी खाली छोड़ते हैं, मुसल्ला खाली नहीं छोड़ते। एक बरेली मुझे एक दिन कहने लगा हुजूर पाक मौजूद है और तुम कहते हुजूर मौजूद नहीं है, बड़ा मौजूद और छोटा कहे बड़ा नहीं है तो छोटा गुस्ताख होता है। मैंने कहा बड़े गुस्ताख तुम हो। कहते क्यों? मैंने कहा हम तो कहते हैं हुजूर है नहीं, तुम कहते हो है भी और नमाज पढ़ते हो फतूरी तू गामे दे पीछो, अपने इमामों के पीछे क्यों नमाज पढ़ते हो? तो तुम्हारा इमाम इमामत करा सकते हैं हुजूर की मौजूदगी में, तुम गुस्ताख नहीं हो। अगर हुजूर पाक मौजूद है सारे बरेलवी अपनी मसाजिद से इस्तीफ़े दे दें, अपनी खिताबत से इस्तीफ़े दे दें, अपनी जो है ना क्या कहते हैं इमामत से इस्तीफ़े दें, घरों में बैठ जाए हुजूर नमाज़ें पढ़ाएंगे। लेकिन ये पेट का मामला है, ये मईशत का मसला है, हलवे बंद होते हैं, 11वीं का दूध बंद होता है, तो इस पर बेचारे नहीं आते। ये भी कोई बात है कि कुर्सी खाली छोड़ो हुजूर आकर बैठेंगे, जो हाजिर नाजिर है वो आकर बैठते हैं इन्हें को, क्या अकल वाली बात कर दी। अच्छा, पांचवा सवाल ये है कि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। जब रसूल हैं तो हर जगह के लिए है। रसूल हैं तो हर जगह हाजिर नाजिर हैं, यही बात है जी। अच्छा चलो, ये तो उर्दू तर्जमा है कि रसूल हैं तो हर जगह हैं, अरबी में तो हैं की बात नहीं होती। पहले उर्दू तर्जमे से अकीदा साबित करने पे बैठे, उर्दू ज़ुबान कब बनी है और हुजूर पाक कब आए हैं, उर्दू के लफ्ज़ से अकीदे साबित होते हैं। पहली तो ये बात है। दूसरी बात यह कि अगर उर्दू के लफ्ज़ से अकीदा साबित करते हो तो मैं अकीदा एक और देता हूँ। आप मुझे ये बताओ, काबा किबला है? जी। काबा किबला है? इधर भी है, इधर भी है काबा, या काबा वहाँ है? काबा तो आपने है क्यों कहा? तो किबला तो है ना, इधर से किबला है उधर से काबा है, जी। ठीक है। इधर से हुजूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम रसूल हैं, मौजूद सिर्फ मदीने में है, रिसालत इधर से भी है। जैसे काबे की ज़ात मक्के में है, उसका किबला होना पूरी दुनिया में है, हुजूर की ज़ात मदीने में है, हुजूर का नबी होने का ईमान पूरी दुनिया में। ये कौन सी बात? एक बच्चे का बाप दुबई हो और वो कहे अब्दुल सत्तार मेरा बाप है, तो इसका क्या माने पाकिस्तान में है? ज़ात उसकी वही है, अबवियत उसकी यहीं से है, बेटा होना बाप होना उसका यहीं से मामला मौजूद है। एक बरेलवी एक दिन मुझे कहने लगा, इतराज़ असल में कुछ और था, एक बरेलवी कहने लगा इसमें दो चीज़ें, एक अल्लाह की बात है, एक नबी की बात है कलमे में। तो जैसे अल्लाह उलूहियत है वैसे हुजूर रिसालत है, तो जैसे अल्लाह की उलूहियत हर जगह वैसे हुजूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम भी हर जगह। मैंने कहा अच्छा यही बात है? कहते जी हाँ। मैंने कहा अल्लाह उलूहियत और रिसालत ये दो ओहदे हैं, तो ओहदा जहाँ हो वहाँ ओहदेदार का होना ज़रूरी नहीं है। कहते हैं वो कैसे? मैंने कहा मुल्क पाकिस्तान का सदर है, कहते जी। मैंने कहा इधर भी है, कहते नहीं इधर सदारत है लेकिन सदर वही है। मैंने कहा वज़ीर पंजाब पूरे पंजाब में होता है, कहते नहीं वो होता दारुल हुकूमत में लेकिन पूरे पंजाब का वज़ीर होता है। तो मैंने कहा पता चला ओहदा है, ओहदेदार हर जगह नहीं है। हुजूर पाक का ओहदा रिसालत है, रिसालत हर जगह है, हुजूर हर जगह नहीं है। ये बेचारे सादे लोग बने हुए हैं, इसलिए इन बेचारों को सोचना चाहिए। अगर यही बात है कि हुजूर हर जगह है, हर जगह है हुजूर, तो रसूलुल्लाह ने हज नहीं किया, इसका माना है। हज का माना है मदीना छोड़ा मक्का गए, हुजूर अराफात नहीं गए क्योंकि पहले से थे, मिना नहीं गए पहले से थे, मुज़दलिफ़ा नहीं गए पहले से थे, तवाफ़ के बाद रमी जिमार के नहीं गए पहले से थे, सफ़ा पे नहीं गए पहले से थे। ये कैसे है? हुजूर ने पहले हज किया, पहले जो है ना तवाफ़ किया, फिर हुजूर ने आब ज़मज़म पिया, फिर हुजूर पाक ने नवाफिल पढ़े, फिर हुजूर पाक ने सही पे गए। तो फिर कैसे गए? वो तो पहले मौजूद थे। हुजूर पाक ने 27 जंगें लड़ी हैं, तो जब 27 जंगें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लड़ी हैं, तो 27 जंगें तो वो जाते हैं जो हर जगह मौजूद ना हो। तो जो हर जगह मौजूद हो वो 27 जंगें कैसे लड़ेगा? ये मैं इस बात पे हैरान हूँ कि 27 जंगें हुजूर पाक की मानते हैं। हुजूर पाक ने हिजरत की या नहीं की? 3 दिन किस जगह रहे हैं? गार में। तो जो हर जगह होता है वो गार में होता है, वो तो गार में भी है बाहर भी है। मैं हैरान हूँ, पता नहीं है अगर हुजूर को हर जगह हाजिर नाजिर माने, हिजरत भी ख़त्म है, मेराज का सफ़र भी ख़त्म है। तो इसलिए इस बुनियाद पे अहले सुन्नत वल जमात का अक़ीदा अपनाना। अच्छा, एक आखिरी सवाल है जी। जैसे 12 रबीउल अव्वल में जगह जगह लिखा हुआ होता है और ये हजरात कहते हैं कि जहाँ में धूम मची है सिवाय इब्लीस के, जहाँ में सभी ईद मना रहे हैं, इस बारे में आप क्या कहेंगे? ये असल में शेर है, निसार तेरी चहल पहल पे हज़ारों ईद रबीउल अव्वल सिवाय इब्लीस के जहाँ में सभी खुशियाँ मना रहे हैं। यानी इब्लीस खुशियाँ नहीं मनाता, बाकी सारे खुशियाँ मनाते हैं, इसका माना यही है? जी ठीक है। मुझे ये बताएं, ये हदीस पाक है कि जब हुजूर पाक फौत हुए तो महीना कौन सा था? रबीउल अव्वल था। जी। तो हज़रत उस्मान ने सलाम किया और हज़रत उमर ने जवाब नहीं दिया। उन्होंने सिद्दीक को शिकायत लगाई, सिद्दीक ने पूछा उमर उस्मान के सलाम का जवाब क्यों नहीं दिया? तो उन्होंने फरमाया मुझे तो पता ही नहीं था, मैं इतना गमगीन था, हुजूर दुनिया से रुखसत हो गए। तिरमिज़ी में हदीस हज़रत अनस कहते हैं हमारे दिल परेशान हो गए जब हुजूर चले गए। वो तो परेशान है,
صحابہ سنسانی کا عالم ہے، مدینہ میں سناٹے کا عالم ہے، یعفور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دراز گوشت جانور جو تھا، اس نے جا کے اپنے آپ کو وہاں کنویں میں گر کے جو ہے نا اپنی جان دے دی۔ اونٹ بیٹھا ہوا تھا، اس نے اپنے آپ کو وہاں رونے لگ گیا اور مر گیا، کچھ وہاں اٹھنی حضور کی رونے لگی۔ ایک صحابی کو پتہ چلا ہل چلا رہے تھے، اللہ حضور دنیا سے رخصت ہو کے میری آنکھیں اٹھا لے، میں ان کو دیکھتا تھا۔ صحابہ تو رو رہے ہیں، پریشان ہیں، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو رہی ہیں اور حضور پاک تسلیاں دے رہے تھے وفات کے وقت، اور یہ بے ایمان کہتے ہیں سارے خوش ہیں، ابلیس ناراض ہے۔ تو اس کا معنی نعوذ باللہ صحابہ ابلیس ہے، تو جو صحابہ کو ابلیس کے اس کے ایمان کا اندازہ خود لگا لو۔ تو ربیع الاول میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات پہ پریشان ہونے کا عالم، اس کا معنی ابلیس ہی تھوڑی ہے۔ اگر یہی بات ہے تو طاہر القادری نے میلاد النبی کتاب میں لکھا کہ جب 12 ربیع الاول آتا تھا تو صحابہ کرام میں غم چھا جاتے تھے۔ طاہر القادری کی اس بات کا جواب بریلوی ملت کیا دے گی؟ وہ تو کہہ رہا ہے کہ غم چھا جاتے تھے۔ جب غم چھا جاتے تھے تو غم والا خوشیاں مناتا ہے یا غمگین ہوتا ہے؟ غمگین ہوتا ہے۔ تو جو غمگین ہوتے ہیں تو کہتے ہیں ابلیس ہے، تو پھر کیا کریں گے؟ اس کا معنی طاہر القادری صحابہ کو گستاخ کہتا ہے، تو جب گستاخ ہے صحابہ کرام کو تو اس کے دھرنے میں کیوں جاتے؟ اس کو فیر ماریں پھر۔ یہ عجیب بات ہے، ہمیں بریلویوں کی باتیں سمجھ نہیں آتی۔ اللہ پاک ان بیچاروں کو عقل کی توفیق عطا فرمائے۔